حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام سعد تھا، بہت زیادہ سیاہ اور کالے تھے، اس لیے اسود کہلاتے تھے، لیکن نسب کے اعتبار سے بنو سہم کے ممتاز رکن تھے۔ ان کا قصہ اس طرح ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی یعنی حضرت سعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کالا ہوں اور بدصورت، تو یہ بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روکے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ڈرنا کیا ہے؟ 400 مرتبہ سے اللہ نے زیادہ فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ نہ کرو، اللہ سے ڈرو، گناہ نہ کرو، میرے ولی اور دوست بنو۔ کہاں سے دوستی ملے گی؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو فرمایا کہ اگر آپ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم کھا رہے ہیں اللہ کے لاڈلے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس چیز پر ایمان لائیں جسے ان کے رسول لائے ہیں، تو ہرگز جنت میں داخلے سے نہیں روکے گی آپ کی بدصورتی ہے۔ اس آدمی نے، حضرت سعد نے یہ خوشخبری سن کر اور اسی وقت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد پوچھا کہ میرے کیا حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اور مسلمانوں کے حقوق ہیں وہی تمہارے بھی حقوق ہیں، اور تم پر وہی فرائض ہیں جو دوسرے مسلمانوں پر ہیں، اور تم ان کے بھائی ہو۔ کلمہ پڑھ لیا، بھائی ہو گئے۔ چونکہ ظاہری شکل و صورت سے محروم تھے، اس لیے کوئی ان کو رشتہ دینے پر آمادہ نہ ہوتا تھا۔ قبول اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، جو لوگ یہاں موجود ہیں، حضرت سعد جو کالے تھے اور صورت بھی نہیں تھی صحیح، اور جو موجود نہیں، میں نے سب کو شادی کا پیام دیا ہے، لیکن میری سیاہی اور عدم خوبصورتی پر کوئی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت سعد اگرچہ ظاہری خوبصورتی سے محروم تھے، لیکن اسلام کے نور سے ان کا دل منور ہو چکا تھا۔ آج گوری چمڑی کو دیکھ کر کہتے ہیں ہاں میرے چہرے پر نور ہے۔ پیارے شیخ فرماتے تھے اگر نور دیکھنا ہے تو جاؤ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن کو فرماتے تھے یا سیدی بلال، اے میرے سردار، اللہ کے بعد گوری اور کالی چمڑی نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ کے بعد دل چلتا ہے کہ اس دل میں اللہ ہے یا نہیں ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گا، جو بھلا چنگا قلب سلیم لے کر آئے گا وہ جنت میں جائے گا۔ قلب سلیم کی 5 تفسیر ہے، عربی زبان کی بڑی تفسیر روح المعانی میں، الذی ينفق مالہ فی سبیل البر، جو اپنا مال اللہ پر خرچہ کرتا ہے۔ اب یہ مال برا کہاں ہے؟ ماں باپ پر، بھائی بہن پر خرچہ کرتا ہے، زکات دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، کہاں یہ مال برا ہوگا؟ مال برا وہ ہے جو سود سے، ملاوٹ سے، رشوت سے، دھوکے سے، ماں باپ کے انتقال کے بعد وراثت تقسیم نہیں کرتا، یہ مال کام نہیں آئے گا۔ الذی یرشد بنی الی الحق، خود تو محنت کرتا ہے، بڑے بیانات کرتا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اپنے اولاد اور گھر والوں کی فکر نہیں کرتا۔ جو اولاد حافظ، عالم، اللہ والی بنے گی یہ کام نہیں آئے گی۔ وہ اولاد کام نہیں آئے گی جو گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کر رہی ہے، لڑکیاں اور لڑکیوں کے اندر گھسی ہوئی ہے فلموں میں، یہ اولاد کہاں سے کام آئے گی؟ اب یہ اشکال دور ہو گیا کہ مال اور اولاد کام نہیں آئے گا۔ نمبر 3، الذی یکون قلبہ خالیا عن العقائد الباطلہ، جس کا دل باطل عقیدے سے خالی ہو جائے، انسان سے نہ مانگے، قبر سے نہ مانگے، شرک نہ کرے، کالی بلی گزر گئی گھر نہ بیٹھ جائے، کوئی ذرا سی بات پر بدشگونی لے رہا ہے۔ نمبر 4، الذی یکون قلبہ خالیا عن غلبۃ الشہوات، جس کا دل غصے سے، تکبر سے، زنا کے خیالات سے، اکڑ سے، بغض سے، کینہ سے، ان چیزوں سے، آنکھوں کا زنا سے، زبان کے 20 گناہ سے جس کا دل صاف ہو جائے۔ یہ 4تھی تفسیر ہے۔ اب تفسیر کا یہاں کام موقع ہے بھائی۔ الذی یکون قلبہ خالیا عما سوی اللہ، جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ رہے، دل میرا ہو جائے ایک میدان تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے اٹھ جائے بالکل ہی نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر۔ سورج آتا ہے نکلتا ہے، یہ تارے اندھیرے غائب ہو جاتے ہیں، سورج کا خالق اور مالک جس کے دل میں آتا ہے، دنیا کے جائز تعلقات رہیں گے، خدمتیں رہیں گی، کاروبار رہیں گے، نوکری رہیں گی، جاب رہے گی، پڑھائی رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوگی۔
اور یہاں پر کیا ہے، اپنے ساس سسر کی غیبتیں ہو رہی ہیں. پہلی ملاقات میں غیبتیں نعوذ باللہ ساس سسر کی. یہ قلب سلیم ہے، یہ سڑا ہوا دل ہے. یہ مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، مردہ بہن کا گوشت کھانا ہے. یہ قلب سلیم ہے نعوذ باللہ. یہ اور وہ شہوت کے سے دل خالی ہو، اس میں غیبت بھی ہے کہ غیبت سے دل سے اس کا خالی ہو. بہتان سے بدلہ انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں. دوست آ کر بیٹھے گا، اس کو بڑے بریانی کھلائیں گے. سگا بھائی سگی بہن گھر میں نہیں آ سکتی. اب کباب والوں سے کیا ملے گا؟ پٹرول والوں سے اور سبزی والوں سے، قلب سلیم والوں سے قلب سلیم ملے گا نا. ادھر ادھر پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ خود اپنے منہ سے اقرار کیا نا، ہر چیز والے سے ملتی ہے نا. ابھی آواز ہے امرود والا، امرود کا عاشق مفتی صاحب بیٹھا ہے، اس کے کان کھڑے نہ ہو، اس کا مطلب امرود کا عاشق نہیں ہے. قلب سلیم والا کوئی اپنے منہ سے نہیں کہتا. اگر کوئی کہہ دے کہ میں اللہ والا ہوں یا اشارہ دے دے، اس سے ولایت چھن جائے گی. ان کے تو خواب و خیال میں بھی یہ باتیں نہیں ہوتی. ان کے دل میں ہوتا ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، خاتمہ ایمان پر ہو، اخلاص ہو، ریا نہ ہو، لوگوں کے مال پر نظر نہ ہو، سنتوں پر نظر ہو کہ کون سی سنت اپنانا ہو، کون سی سنت چھوڑ رہا ہوں. اس کے بعد جب اسلام کا نور دل میں آ گیا، اس کے بعد حسن ظاہری کی ضرورت نہ تھی. اس لیے ان کے درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو ثقیف قبیلے کا ایک نو مسلم آدمی عمر بن وہیب کے گھر جاؤ جو مزاج کے سخت تھے، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے آپ کی بیٹی سے میرا رشتہ کرا دیا ہے. ان کی بیٹی حسین و جمیل، کنواری اور انتہائی عقل مند تھی. چنانچہ وہ ان کو گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا پیغام سنایا کہ آپ کی بیٹی سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے میرا رشتہ کرایا ہے. چنانچہ اس نو مسلم نے حضرت عمر یعنی کہ حضرت عمر بن وہیب نے ان کی شکل و صورت اور کالے چہرے کو جب دیکھا تو سمجھ گیا کہ شاید یہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے، نیا مسلمان، وہ بھی پتا. ان سے کچھ کہا کہ بھائی بعد میں دیکھ لیں گے، میں آ رہا ہوں. جو بھی بات ہے، ہر چیز کی تفصیل نہیں بتائی جاتی، ورنہ پاگل لوگ کبھی سمجھتے بھی نہیں ہیں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. ایک دوسرے کو لوگ بیانات بھیجتے ہیں. اب کسی اور کو بیان چلا گیا، کتنے ملکوں میں بیان سنا جاتا ہے. اسی اثنا میں ان کی بیٹی پردے کے ساتھ باہر آئی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بلایا. اپنے والد کو سمجھانے لگی اور کہنے لگی، ابا آپ ان پر غصہ نہ کیجیے. اگر یہ واقعی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہے تو میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے پسند پر راضی ہوں. میں نبی کی پسند اللہ کی پسند ہے. یاد رکھنا، جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں انہوں نے جو فرمایا اور انکار وہاں سے نہیں آیا، وہی کوئی نہیں آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا. کبھی سفیر اپنے ملک کے قانون سے کوئی بغیر کوئی بات کر سکتا ہے؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں جناب. اور یہ کالا صحابی مجھے قبول ہے، آپ میرا انہی سے نکاح کریں. اور اپنے ابا سے کہنے لگی کہ فوراً جائیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معافی مانگیں کہ آپ نے اس صحابی سے کوئی ایسی بات کر دی. چنانچہ حضرت عمر بن وہیب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوئے اور پہلے معافی مانگی، پھر عرض کیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کروا دیا ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی سے فرمایا، کالے بدصورت، فرمایا کہ جاؤ اپنی اہلیہ سے ملو اور مزے کرو. حضرت سعد نے عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے اہلیہ کو مہر یا تحفہ ہدیے میں دوں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، آپ کے اہلیہ کا مہر 3 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذمہ ہے. جاؤ پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ، ان سے 200 درہم لو. چنانچہ انہوں نے 200 بلکہ اس سے زائد درہم عطا فرمائے. یہ ہے اطاعت، یہ ہے اطاعت. آج داڑھی رکھنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، نعوذ باللہ. ٹیلی ویژن نیٹ گھر سے نکالنے میں مشکل لگ رہی ہے. چنانچہ انہوں نے 200 بلکہ اس سے زائد درہم دیے. پھر حضرت علی ابن ابو طالب اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس جاؤ اور ان سے 100 درہم لو. چنانچہ ان حضرات نے بھی عطا کیے. چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہلیہ کے لیے تحفہ، طائف اور گھر کے ضروری سامان خریدنے کے لیے بازار گئے. اچانک آواز دینے والے کی آواز سنی، یا خیل اللہ ارکبی و ابشری، اے اللہ کے شہ سوارو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے سوار ہو جاؤ اور جنت کی خوشخبری لو. بس یہ آواز کا سننا تھا کہ شادی اور نکاح کے سارے جذبات اور ولولے سرد پڑ گئے.
اور جہاد فی سبیل اللہ کا خون رگوں میں دوڑنے لگا. غور کرنا، نیا مسلمان ہے اور نئی شادی اور طائف کا خیال چھوڑ دیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر حضرت سعد کہنے لگے، اے زمین و آسمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کرنے والے، آج کے دن یہ سب دراہم اس میں خرچ کروں گا جس سے آپ اور آپ کے لاڈلے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین خوش ہوں. چنانچہ ان پیسوں سے گھوڑا، تلوار اور نیزہ خریدا اور ایک بڑا جبہ اور امامہ خریدا جس سے اپنے پورے جسم کو چھپا دیا اور امامے کے شملے سے پورا چہرہ چھپایا تاکہ کوئی اس کو پہچان نہ لے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں ان کو جہاد سے واپس نہ کر دیں. چنانچہ ان کی آنکھوں کی سفیدی صرف نظر آ رہی تھی اور مہاجرین کی صف میں کھڑے ہو گئے. اور کسی نے بھی انہیں نہیں پہچانا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی نہیں پہچانا. اس کے بعد جب کفار سے لڑائی شروع ہو گئی، اس پر میں کہہ رہا تھا کہ اس بدبخت جو ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شان میں گستاخی کرتے ہیں. جب اللہ ان سے راضی ہے تو بدبخت تو کیا کرے گا؟ آپ اور ہم کسی اچھے آدمی کو دوست رکھتے ہیں، ایسے ہی ہمارا بابا ہمیں اچھا دوست دیتا ہے، ویسے ہی ربا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچو کیسے ساتھی دیے ہوئے ہوں گے. دونوں لشکر آپس میں خلط ملط ہو گئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست لڑائی شروع کی. چونکہ بڑے شہ سوار تھے اس لیے کفار کی گردنیں اپنے تلوار سے اڑانا شروع کی اور کبھی نیزے سے مقابلہ کرتے، یہاں تک کہ ان کا گھوڑا بھدک گیا تو فوراً گھوڑے سے اترے، پیدل مقابلہ شروع کیا. اس دوران ان کے ہاتھ سے پردہ ہٹ گیا اور اس کے کالے کالے ہاتھ صرف نظر آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہچانا؟ فرمائے سعد. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، میرے ماں باپ آپ پر قربان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے. چنانچہ وہ برابر اپنی تلوار اور نیزے سے کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے کہ شدید چوٹ لگنے سے زمین پر گر گئے. فوراً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف چلے. اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے پاس قیمت کمال سے لگے گی، چہرے سے لگے گی، میک اپ سے لگے گی، بیوٹی پارلر سے لگے گی، کس چیز سے قیمت لگے گی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس قیمت تقویٰ سے لگے گی اور اللہ کی رحمت کی شان جس پر متوجہ ہو جائے اس سے کامیابی لگے گی. آج تو مرنے جینے کی رسمیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج تو لڑکیوں سے دوستیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کون ہے جو آج گھر سے جا کر نیٹ اور کیبل نکال کے گھر کو پاک کر کے اور شرعی پردے کا اعلان کرے؟ کون ہے جو آج سے جماعت کی نماز پڑھنے کا اعلان کرے؟ کون ہے میری ماں بیٹی جو شرعی پردے کا اعلان کر کے ان چیزوں کو دفن کر دے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہم سے فکر کرتے ہیں؟ بھائی انشاءاللہ تعالیٰ جان دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کو آج کے بعد ناراض نہیں کریں گے. ہم انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ کرنا اور بات ہے، گناہ ہو جانا اور بات ہے، گٹر میں گرنا اور بات ہے، اپنے کو گرانا اور بات ہے. اگر خدا نہ خواستہ کبھی غلطی ہو گئی، انسان ہے، اپنے رب کو رو رو کے منا لیں گے. جب دلی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار وہ روٹے 100 بار منانا ہوگا. مرنے کے بعد اللہ ہی کام آئیں گے، مرنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی، حوض کوثر کام آئے گی، وہاں پر یہ چیزیں تھوڑی کام آئے گی. حضور صلی اللہ تعالی وسلم ان کی طرف چلے اور آپ نے ان کے سر کو اٹھا کر اپنی گود مبارک میں رکھ دیا اور اپنی مبارک چادر سے ان کے چہرے سے مٹی صاف کی اور فرمایا، اے سعد کیا ہی پیاری خوشبو ہے آپ کی، اے سعد کیا ہی پیاری خوشبو ہے آپ کی اور کیا ہی حسین و جمیل چہرہ ہے آپ کا. آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا ہی پیارے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرواز کر گئی اور شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے لگے اور پھر کچھ دیر کے بعد مسکرانے لگے اور اپنا چہرہ پہ دوسری طرف پھیرنے لگے. پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اپنے بھائی کی تدفین پر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا اپنے بھائی کے تدفین کا انتظام کرو. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کیا، اے اللہ کے رسول پہلے آپ روئے پھر مسکرائے پھر چہرہ دوسری طرف پھیرنے لگے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کی جدائی پر میں رویا. پہلے بھی یہ واقعہ کئی بار بیان ہو چکا، لیکن اللہ تعالیٰ مولانا انوار بخش صاحب کو جزا عطا فرمائے
جنہوں نے پوری تفصیل سے واقعہ دیا، اللہ میرے اور سب کے دل میں اتار دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کی جدائی پر میں رویا۔ الفاظ مبارک یہی ہیں، لیکن مفہوم میں کیا ہے؟ کیوں رویا؟ کہ خوبصورت بیوی، عقل مند بیوی اور شادی کی رات، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے جان کی بازی لڑا دی، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین وہاں پر احد کے میدان میں دفن ہیں۔ حضرت فرماتے تھے 70 جنازے آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آنکھوں مبارک سے آنسو بہ رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جب بچے لپٹ رہے ہمارے بابا ہمارے بھیا، اور رو رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے سب اللہ کے شکایت میں نہیں، محبت میں رو رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک سے آنسو ہیں۔ حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہر جنازہ بزبان حال کہہ رہا تھا، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے، یہ عقل وقل نہیں چاہیے، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر سے ٹی وی نکالیں گے تو کیا ہو جائے گا، بیوی سے ستایا ہے، گالیاں دی ہے، مارا ہے، طلاق کی دھمکی دی ہے، معافی کیسے مانگیں، ماں باپ سے کیسے معافی مانگیں، سود کا کام کیسے چھوڑ دیں، کیسے چھوڑ دیں؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد سب سود ختم ہے، اپنے قبیلے والوں سے فرمایا آج کے بعد کوئی سود نہیں ہے، ایک سود کا درہم 70 گناہ میں سے ادنا گناہ ہے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ اللہ سے اعلان جنگ ہے، کون جیت سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے تو میں سود 25 برس سے 50 برس سے لے رہا ہوں، کروڑ پتی ہو گیا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا، بیوقوف ڈھیل ہے یہ ڈھیل ہے۔ اگر مچھلی کے منہ میں ہک لگ جائے فشنگ راڈ کا اور وہ شکاری ڈھیل دے دے اس کو رسی کو، وہ جو فشنگ ہوتی ہے راڈ کے ساتھ جو رسی ہوتی ہے پلاسٹک کی، اور مچھلی بھاگے جا رہی ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں بھاگ گئی، اس کو سمجھنا چاہیے کہ شکاری کے ہاتھ میں ڈور ہے، جب چاہے گا جھٹکا مارے گا، میں باہر نکلوں گی تڑپ جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں ڈھیل دیتے ہیں؟ تاکہ ہم توبہ کر لیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ کچھ نہیں، ایک جھٹکا خدا نہ خواستہ لگا بس پھر اللہ بچائے مجھ سمیت ہر مسلمان کو اللہ بچائے۔ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ اسی طرح ہوگا، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کی جدائی میں رویا، اور میری خوشی اور مسکراہٹ اس پر تھی کہ سعد کو جو اعلیٰ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملا، اللہ نے وہ مجھے دکھا دیا، اس پر میں مسکرایا اور چہرہ اس وجہ سے پھیرا کہ ان کی طرف ان کی جنتی بیویاں یعنی کہ حورین سعد سے ملاقات کے شوق میں دوڑ کر آ رہی تھی، اور دوڑنے کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں جھلک رہی تھیں اور ان کے پاؤں کے پاجے چمک رہے تھے، تو حیا کی وجہ سے میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ان کے تدفین کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمام اسلحہ اور سامان کو جمع کر کے فرمایا یہ سب ان کی بیوی کے پاس لے جاؤ، ان کے حوالے کر دو اور ان کے سسرال والوں سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کی شادی تمہاری لڑکی سے زیادہ حسین اور جمیل لڑکیوں یعنی حور عین سے کر دی۔ ہمارے تک دین کہاں سے پہنچا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے پہنچا ہے۔ آج ہمارے وہ دوست ہیں جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شان میں نعوذ باللہ گستاخیاں کرتے ہیں۔ اللہ بدبخت تجھ سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں، لیکن کاش کہ ہمارا دل بدل جائے، ہم اللہ والے بن جائے۔ یہ ہے تمنا اپنی۔ حرام تو ہے ہی حرام، صحابہ کا تو اس سے واسطہ ہی کوئی نہیں تھا رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، وہ تو اللہ پر فدا تھے رات دن، لیکن حلال نعمت کو بھی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر دیا۔ بتائیں اب یہ شعر پڑھیں۔ یہ مانا کے شکست تے آرزو گئے تلخ تلخ تل، یہ مانا کے شکست تے آرزو گئے تلخ تلخ تل، مگر گئے دل خدا ملتا ہے بدخونے تمنا سے، مگر گئے دل خدا ملتا ہے بدخونے تمنا سے، یہ مانا کہ شکست سے آرزو گئے تلخ تلخ تل، مگر گئے
دل خدا ملتا ہے بس سونے تمنا سے، اگر دل خدا ملتا ہے بس سونے تمنا سے۔ دعا کریں، سب نکلا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت اور آسمان پر جانے کا، اور فرمایا کہ جب کوئی غم آئے اور غم نہ ہٹتا ہو تو میری وفات کو یاد کر لو، یہ امت کے لیے سب سے بڑا غم ہے، ساری تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وہ جو تاریخ میں جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے وہ انشاءاللہ تعالی بڑھ کے سنائیں گے تو ایمان اور ہمارا تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔